پرائم منسٹر کے لہجے میں چند دنوں سے تلخی آئی ہے، اور اس تلخی کی وجہ آپ کی پارٹی کی جانب سے وہ خبریں آنا تھی کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے قومی اسمبلی میں. کیا ان دونوں چیزوں کو آپس میں تعلق دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں ملک صاحب، آپ نے انٹرو میں جو ہے وہ بڑی مدلل اور ریزنیبل بات کی ہے. پرائم منسٹر تو ہے ہی نہیں، یعنی یہ حکومت جو ہے وداؤٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ رن کر رہی ہے. ایک اپوزیشن لیڈر ہے جو ہے وہ یعنی حکومت کو ہیڈ کرنے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. ان کا کوئی لہجہ، ان کی کوئی تقریر، ان کی کوئی پالیسی، ان کا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دی جو ہے وہ کنٹری کہلائیں، یا اس بارے میں ان کا کوئی جو ہے وہ عمل ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج پرائم منسٹر جو ہے وہ بہاولپور میں جا کے جو تقریر کر رہا ہے، اگر وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے تو اسے یہ آج معلوم ہونا نہیں چاہیے کہ بہاولپور کا جو کسان ہے، جس کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، وہاں کی جو آبادی ہے اس کا 75% جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ منسلک ہیں زراعت سے. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ 2 بوری یوریا کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور یوریا کی ٹوٹل پیداوار جو ہے وہ 3 فیکٹریز جو ہے وہ کر رہی ہیں. وہ تینوں فیکٹریز جو ہیں وہ سیمی گورنمنٹ ہیں، اور ان میں اور ایک ان کی ATM ہے، اس کی وہ فیکٹری ہے. کیسے چلا گیا یوریا سارے کا سارا جو ہے وہ باہر سمگل ہو کے، اور یہاں پہ جو ہے وہ گندم کی فصل جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اور اب اپریل مئی میں آپ دیکھیں کس گے ATM کہ کا لوگ آپ گندم تذکرہ کے کر رہے پیچھے ہیں جو کہ ہے اس وہ کی وہاں لوگوں فیکٹری کو، ہے؟ یعنی یہ جو یوریا ہے اس کی ٹوٹل پیداوار جو ہے ملک صاحب 3 فیکٹریاں ہولڈ کرتی ہیں: فوجی فرٹیلائزر، اینگرو اپنا فرٹیلائزر، اور فاطمہ فرٹیلائزر. یہی لوگ ہیں. رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہیں، ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. فیصل مختار، فاروق حبیب، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ان فیکٹری سے یوریا کی کھاد نکلے اور وہ ٹرک جو ہے وہ فیصل آباد کی بجائے یا ساہیوال کی بجائے پشاور پہنچ جائے؟ یہ ڈیلرز کو جو ہے وہ اگلے دن بلا کے ان کو فارغ کریں تو 10 آدمی پیچھے کھڑے ہیں کہ جی ہم سے پیسے بھی لیں، ہمیں ڈیلرشپ دیں. یعنی یہ ساری ملی بھگت ہوئی ہے، اور یہ اربوں روپیہ اس میں جو ہے یہ ATMs نے اور ان لوگوں نے جو مافیا کی صورت میں پرائم منسٹر کے ارد گرد موجود ہیں انہوں نے کمایا ہے، اور پورے ملک کے کسانوں کو جو ہے وہ رول کے رکھ دیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیناڈول کی جو گولی ہے، اس کی وہ ایک جو 10 گولی کی سٹرپ، وہ یہی 6-7 روپے میں ملتی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ اب وہ کہاں چلی گئی ہے؟ اب اس کی قیمت 40 روپے ہو گئی ہے. یعنی کوئی گورنمنٹ ہے اس ملک میں؟ یعنی کسی کو خیال ہے کہ اس ملک میں کسی نے کوئی گورننس کرنی ہے؟ یعنی یہ روز OC DC بیٹھی ہے، اور روز 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ پرائم ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر وہ پوری دنیا کو اپنی شکلیں دکھا رہے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں اور اپنی کارروائیاں بتا رہے ہیں. یعنی یہ پیناڈول کی گولی جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو ہے وہ 6-7 روپے سے 40 روپے پہ پہنچ جانا، صرف اس لیے کہ وہ کرونا کے مریضوں کو جو ہے وہ کوئی جسم درد وغیرہ ہوتی ہے، علاج تو اس میں ان کو ایک گولی جو ہے وہ افاقہ دیتی ہے. تو جب یہ گورنمنٹ کا حال ہے تو پھر کہاں ان سے کوئی امید رکھے کہ یہ باقی جو اس ملک کے ایشوز ہیں یا اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ توجہ دیں گی. گورنمنٹ سے تو یہ نہیں بن پا رہا کہ یہ تو کہ پیناڈول کی گولی جو ہے وہ مریضوں کو صحیح ریٹ کے اوپر جو ہے وہ فراہم درست کرنے کی ہے. جو ہے وہ سخت نہیں رکھتے. ہاں، ان سے یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کیسز کا یہ کیا کر رہے ہیں. اب ان کی پورا فوکس ہے کہ 9 مہینے میں جو ہے نا اپوزیشن کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دلانی ہے. ہمارے کیسز کے پروسیکیوٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروائیں، آپ ججز کے گلے پڑیں، آپ ججز کو یہ کریں، آپ ججز کو وہ کریں، اور جناب یہ فیصلے کروائیں. اب ایک ہی کام ہے ان کے پاس کہ میاں شہباز شریف صاحب ذرا زیادہ ترجیحی بنیادوں پہ ہیں، ہم جیسے لوگ ذرا پچھلے نمبروں میں ہیں. اب یہی ایک کام ہے کہ اگلے 8-9 مہینوں میں یہ فیصلے کروائیں اور اپوزیشن کے لوگوں کو سزائیں دلوائیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. حالانکہ یہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کا جو راستہ جو ہے یہ کٹ رہا ہے. نہیں، یہ راستہ جو ہے نا یہ کھو رہے ہیں، اور یہ اس منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ انارکی کے حوالے ہو جائے گا، اور حالات شاید ایسے ہو جائیں، نعوذ باللہ ہم نہیں چاہتے کہ نہ ہو ایسا،
لیکن یہ ہے کہ یہ ملک کو بالکل انارکی اور افراتفری کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں.